کوئٹہ کے دو تفریحی مقامات کی سیر۔ قسط اول۔ تحریر عبد المالک ہاشمی۔ عید بقر کے بعد کوئٹہ جانے کا اتفاق ہوا۔ کوئٹہ میں قیام کے دوران 5 درجن سے زائد افراد خانہ کے ساتھ کوئٹہ کے دو تفریحی مقامات کی سیر کا موقع ملا۔ اس جم غفیر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خانوادہ عبد الرحمن ہاشمی، میرے والد مرحوم، کی الاولادہ میں اتنی برکت ڈالی کہ یہ خانوادہ 9-11 افراد کے کنبے سے بڑھ کر اب 5 درجن سے زائد ہو چکا ہے۔ ان دو تفریحی مقامات میں سے ایک مقام ہنا اوڑک تھا جو کوئٹہ سے 23 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع تھا۔ گھر سے صبح سویرے روانگی اور منفرد ناشتہ۔ ہم گھر سے صبح سویرے روانہ ہو گئے۔ ایک گاڑی کی امیر سفر کی ذمہ داری راقم الحروف کو سونپ دی گئی۔ اس گاڑی میں 1 درجن کے قریب بھانجیاں اور بھتیجیاں سوار تھیں۔ سب خالی پیٹ تھے اور بروقت ہنا اوڑک پہنچنے کی غرض سے ناشتہ کیے بغیر روانہ ہو گئے۔ نواں کلی کے مقام پر گاڑی کو ایک تندور کے پاس روکا گیا جہاں گرم گرم افغانی طرز کی بڑی بڑی روٹیاں تندور میں لگائی جا رہی تھیں۔ ان گرم گرم روٹیوں کی مہک سون کر مجھے اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے جب میں دسترخوان ہاتھ میں تھامے تندور جایا کرتا تھا اور اس میں روٹیاں لپیٹ کر لاتا تھا۔ الغرض میں نے گرم گرم روٹیاں اور مکھن لیا۔ مکھن کا لیپ روٹی پر کر کے ان بچیوں کو تناول کرنے کے لیے دیا۔ پنجاب سے آئی ان بھانجیوں کے لیے یہ ایک انوکھا اور منفرد ناشتہ تھا جس میں ذائقہ اور سادگی تھی۔ ہمیں وہاں سبز چائے میسر نہ تھی، اس لیے ایک پانی کی بوتل چائے کے متبادل کے طور پر لے لی گئی تاکہ لقمے کو تر کیا جا سکے اور پیاس بجھائی جا سکے۔ ہماری سوزوکی ڈرائیور نے بھی اپنی گاڑی میں یہ روٹیاں ایک لفافے میں رکھی ہوئی تھی۔ اس روٹی کی خوبی یہ ہے کہ اسے 2-3 دن تک کھایا جا سکتا ہے۔ اگر اسے پلاسٹک کے لفافے میں کپڑے کے دسترخوان میں لپیٹ کر رکھا جائے تو یہ سوکھتی ہے اور ناباسی ہوتی ہے۔ سب بچے اس منفرد ناشتے سے محظوظ ہوئے، البتہ دوسری گاڑیوں والے بچے اس انوکھے ناشتے سے محروم رہے اور رشک کرتے رہے۔ حسن و جمال کی ایک خوابیدہ دیوی۔ اس ہلکے پھلکے اور صحت بخش ناشتے کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے۔ نواں کلی کے نواحی گاؤں سے اب ہم کوئٹہ چھاؤنی کی فصیل کے باہر مشرق کی سمت رواں دواں تھے۔ اسی اسنا میں ہمارے بزرگ ڈرائیور نے اشارہ کرتے ہوئے مجھے پہاڑ کی طرف اپنے پشتو لہجے میں دیکھنے کو کہا۔ سامنے مشرق کی سمت کنواں مردار کے پشت سے سورج کی کرنیں طلوع ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ نہیں سورج نہیں، وہ دیکھو ایک عورت لیٹا ہوا ہے، اس نے اپنی گلابی اردو میں مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ میں ایک عورت لیٹا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، واقعی ایسا گمان ہو رہا تھا کہ ان پہاڑوں میں ایک دوشیزہ دراز ہے جس کی چھاتی ابھری ہوئی ہے، اس کی لمبی ٹانگیں بھی دیکھی جا سکتی تھیں اور آخر میں اس کے پاؤں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ہاسن کی یہ دیوی کمر کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ دراصل مشرق کے سمت کو مردار کی 2-3 پہاڑیاں اس ترتیب سے تھیں کہ وہ حسن و جمال کی مالکہ، سلیپنگ کوین، دکھائی دے رہی تھی۔ خدا کی شان ہے کہ یہ مظہر بہت محیر العقول ہے۔ انگریزوں نے بلوچستان پر اپنے دور اقتدار کے دوران جب اس قدرتی مظہر کو دیکھا تو انہوں نے اسے سوئی ہوئی ملکہ، سلیپنگ کوین، کا نام دیا۔ پھلوں سے لدھے باغات۔ اس دلکش مظہر کو دیکھنے کے بعد ہم کوئٹہ چھاؤنی کی حدود سے باہر نکل آئے۔ اب ہنا اوڑک اور ہنا جھیل کا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ کوئٹہ سے شمال کی جانب تقریباً 23 کلومیٹر کے فاصلے پر ہنا اوڑک کا خوبصورت علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہمارے راستے میں دونوں اطراف رس بھرے زرد آلوچے اور خوبانی کے باغات ہی باغات گزرنا شروع ہو گئے۔ درخت کی ٹہنیاں پھلوں سے لدھی ہوئی تھیں اور وزن سے اپنے خالق کو سربسجود تھیں اور کچھ رکوع کی حالت میں تھیں۔ چشموں کا ٹھنڈا پانی سڑک کے دونوں جانب بہہ رہا تھا۔ ہم نے ان باغات کے کنارے ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور بچے اور بڑے چشمے کے پانی میں ٹانگیں لٹکا کر سستانے لگے۔ چشموں کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اپنا چہرہ بڑی آسانی سے اس میں منعکس ہوتا دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ ہماری منزل نہیں تھی، اس لیے فوراً ہنا اوڑک کی طرف سفر جاری رکھا۔ ہنا جھیل۔ ہنا اوڑک سے پہلے وادی ہنا میں ہنا جھیل کا دل پذیر مقام آتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ایک دن میں ہنا اوڑک اور ہنا جھیل دونوں مقامات کی سیر کرتے، اس لیے ہم بائیں مڑنے کے بجائے ہنا اوڑک کی جانب سیدھا سفر کرتے رہے۔ یہ علاقہ فطری حسن سے تو مالا مال تھا ہی، لیکن برطانوی راج میں یہاں 1894 میں ایک مصنوعی جھیل بنا دی گئی جس کے باعث یہاں سارا سال پانی کی فروانی سیاحوں کے لیے تفریح کا ایک مستقل ذریعہ بن گئی ہے۔
یہ نیلے پانی والی جھیل کوئٹہ آنے سے والوں کے لیے ایک پرکشش مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جھیل میں قاتل جھاڑیاں بھی اگاتی ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں کئی نوجوانوں کو دیکھا جو اس جھیل میں تیراکی کرتے تھے، اور وہ جھیل کے وسط میں واقع ایک مصنوعی جزیرے تک پہنچنے کی شرط کو پورا کرتے کرتے اپنی جان کھو بیٹھتے تھے۔ جھیل میں موجود پراسرار جھاڑیوں میں ان کے قدم پھنس جاتے، وہ اپنے قدموں کو ان قاتل جھاڑیوں کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش میں اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ جھیل خشک پڑی تھی۔ یہ جھیل چشمے اور بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے۔ 2024 کے موسم گرما میں جب ہم ہنا اڑک گئے تو ہنا جھیل پانی سے لبریز تھی اور اپنی رنائیاں بکھیر رہی تھی۔ علاقے پر آرمی کا کنٹرول۔ یہ سارا علاقے پاکستان فوج کے زیر کنٹرول ہے۔ یہاں کئی پشتون قبائل آباد ہیں۔ یہ تفریحی علاقے پشتون بلوچستان میں واقع ہے، لیکن اس کی سرحد مشرق میں براہوی بلوچستان سے بھی ملتی ہے۔ براہوی بلوچستان سے BLA کے بعض دہشت گرد شابان نامی پشتون تفریحی مقامات میں آ کر تفریح کرنے والوں کو لسانی تعصب کی بنیاد پر تو قتل کر دیتے ہیں یا انہیں اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ایسے چند ایک ناگہانی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے پاک فوج نے تمام اہم پہاڑی چوٹیوں پر ناکے لگا دیے ہیں، لیکن یہاں کی علاقائی پشتون آبادی ان کی روک ٹوک سے خوش نہیں ہے۔ یہ ان کا علاقہ ہے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ فوج نے ان کے پانی کے چشموں کا رخ موڑ دیا ہے اور اس کے پانی کو اپنے مصرف میں لے آئے ہیں۔ جائے تفریح۔ آخر کار ہم اس مختصر سفر کے بعد جائے تفریح پر پہنچ ہی گئے۔ یہ ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس تھا جو مستطیلی شکل کا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس میں 2 سبزہ زار تھے۔ مرکزی پھاٹک سے جو راستہ ریسٹ ہاؤس کے اندر آتا تھا وہ اس ریسٹ ہاؤس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس راستے کے بائیں طرف ایک سبزہ زار تھا جہاں گھاس اگی ہوئی تھی، اور اس چوکور باغیچے کے گرد لمبے اور قد آور درخت سائبان کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس سبزہ زار کے سامنے کچھ کمرے تھے جو سرکاری مہمانوں کی قیام گاہ تھی۔ وہ کمرے بند تھے۔ ہو اسی طرح کا ایک سبزہ زار مرکزی راستے کے دائیں جانب بھی تھا جہاں خانوادہ ہاشمی کے 5 درجن افراد نے پڑاؤ کیا۔ ان 5 درجن افراد میں بچے، بوڑھے اور نوجوان شامل تھے۔ اس سبزہ زار کے سامنے کوئی مہمان خانہ نہیں تھا، البتہ یہاں ایک قدیم طرز کی چادر کی چھت والی ایک عمارت تھی۔ یہ چھت دونوں طرف ڈھلان بنائے ہوئے تھی۔ اس چھت کی خاص بات یہ تھی کہ اس پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم رنگ روغنی کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ اس عمارت میں ریسٹ ہاؤس کی انتظامیہ نے مچھلیاں پال رکھی تھیں۔ یہ ایک مچھلی گھر تھا۔ اس مچھلی گھر اور سبزہ زار کے درمیان میں پانی کا ایک نالا گزر رہا تھا جو 3 فٹ چوڑا اور 3 فٹ گہرا تھا۔ اس نالے میں سے یخ پانی گزر رہا تھا۔ یہی نالا ہماری تفریح کا مرکز تھا، جس کا احوال اگلی قسط میں آئے گا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے چاروں اطراف حفاظت کی غرض سے ایک آہنی جنگلہ لگایا گیا تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس پہاڑ کے دامن میں واقع تھا۔ جس طرف اس کا پھاٹک تھا وہاں ایک بارانی دریا گزر رہا تھا جو اس وقت خشک تھا۔ پچھلے سال اس دریا میں سیلاب کی وجہ سے طغیانی آئی، جس سے کٹاؤ کا عمل بھی ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ ریسٹ ہاؤس میں داخل ہونے کا راستہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا۔ ہم سبزہ زار کے 3 اطراف اونچے اونچے خاکی رنگ کے پہاڑ دیکھ سکتے تھے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں نیلگوں افق کو چھو رہی تھیں، جس سے خاکی اور نیلے رنگ کا ایک دلکش امتزاج پیدا ہو رہا تھا جو نظروں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ اس نیلگوں آسمان پر کہیں کہیں سفید بادل کی ٹکڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے روئی کے گالے ہوا میں تیر رہے ہوں۔ موسم بہت معتدل تھا، سردی نہیں تھی۔ اس ریسٹ ہاؤس کے ساتھ اور کوئی عمارت نہیں تھی۔ اس ویرانے میں یہ واحد عمارت تھی۔ لوگ آ رہے تھے اور وہ درختوں کے سائے تلے پڑاؤ کر رہے تھے۔ ہمارے قائد سفر مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب تھے، جن کی کاوشوں سے یہ ریسٹ ہاؤس بک ہوا تھا۔ ان دنوں وہ امیر جماعت اسلامی بلوچستان بھی تھے، لیکن وہ یہاں صرف مرد درویش تھے۔ وہ عمارت کا چوغا جماعت اسلامی کے دفتر میں اتار آئے تھے۔ یہاں وہ ایک باپ، ایک نانا، ایک چچا، ایک تایا اور ایک ماموں کے روپ میں تھے۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے عمارت کا چوغا مستقل طور پر اتار کر مولانا ہدایت الرحمان کو اڑا دیا ہے اور خود درویشوں کی خلت زیب تن کر لی ہے۔ وہ ایک متبحر عالم دین ہیں، لیکن انہوں نے ملائیت کی دستار سر پر کبھی نہیں رکھی۔ مزاجن وہ انتہائی سادہ اور منکسر المزاج واقع ہوئے ہیں۔ بقیہ اگلی قسط میں پڑھیے۔